کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ عید الفطر کے بعد یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے. آج کے یوتھ اویئرنیس میں ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر. گلگت بلتستان میں کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ہم بات کریں گے. آیا کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہمارے گلگت بلتستان میں ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن کے بیچ میں آنے والے تمام تر بیریئرس وہ کون سے بیریئرس ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن کو جو ہے وہ حاصل کرنے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو. ان تمام تر چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف بھی آپ سے کراتا چلوں. اس سے پہلے آپ اگر چاہیں تو پروگرام میں جو ہے وہ آن لائن آپ بھی پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. پروگرام میں آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں. کوئی سوال آپ کا ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں. آج کے یوتھ اویئرنیس میں ہم بات کریں گے کوالٹی ایجوکیشن ان جی بی. گلگت بلتستان میں کوالٹی ایجوکیشن کس قدر ہے، کیا جو ہے وہ گلگت بلتستان کی کوالٹی ایجوکیشن ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. جس کے لیے ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں جن کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی. آپ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں، اسلامک اسکالر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جی ڈاکٹر جواد صاحب، آپ کو آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ، چونکہ پروگرام تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ شروع کرنا پڑا، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی تھی جن کے بنا پہ جو ہے وہ پروگرام تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ شروع کرنا پڑا. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کوالٹی ایجوکیشن آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ کوالٹی ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ ابھی عصر حاضر میں جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن سے کیا مراد ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن کسے کہلایا جاتا ہے ابھی دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انتہائی اہم موضوع آپ، تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ اب معاشرے کے اندر جو ضروریات ہیں ان کے اوپر آپ پروگرامز رکھتے ہیں. تو کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور جہاں تک جی بی کے اندر تعلیم کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے دیگر جو برادران ہیں، مہمانان ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے. عام طور پر جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن سے ہمارے ذہن کے اندر جو ایک تصور آتا ہے وہ صرف چند سکولز کا اور تعلیمی اداروں کا آتا ہے. ویسے وسیع مفہوم میں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف کسی خاص جگہ کے اندر حاصل کی جانے والی تعلیم مراد نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے اندر اس کا آغاز آپ کے اپنے گھر سے ہوتا ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت سے سیکھنے کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جب انسان آگے رشد اور فہم و فراست کی منزل پر جب پہنچتا ہے، اسکول اور تعلیمی اداروں کا جب رخ کرتا ہے، تو وہ عام طور پر معاشرے کے اندر تعلیم کو عام کرنے کا وظیفہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک ہم کوالٹی ایجوکیشن کی اگر بات کر لیں تو اس میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل کر مشترکہ طور پر، ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے طور پر ان میں جب مل جائیں گی تو اس سے ایک کوالٹی ایجوکیشن سامنے آ جائے گا. ان میں سب سے پہلے آپ کا جو تعلیمی جو مواد ہے وہ اس میں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ آپ کس قسم کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو دیتے ہیں. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے. اور آپ کے تعلیم دینے والے، یعنی دوسرے لفظوں میں اساتذہ کرام جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوں اور ان کی مہارت کیسی ہو، اور اسی طرح وہ کتنے خود ایجوکیٹڈ ہوں اور اپنے موضوع کے اوپر ان کی مہارت اور موضوع کے اوپر ان کا عبور کتنا ہو، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی طرح جو طریقہ کار وہ تعلیم پہنچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں بچوں کو اور اسی طرح نوجوانوں کے سامنے ان کو، تو وہ ایک میٹر کرتا ہے کہ وہ کیسا طریقہ تعلیم اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو لیکن آگے پہنچانے کا طریقہ آپ کو معلوم نہ ہو، یا آپ جو ہے
तरीका भी आपको के पास है, लेकिन ऐसा तरीका है कि जो अपडेटेड नहीं है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह आगे हम देखें कि बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर तहकीकी सलाहियत को उभारना जो है वो कितना उसको आता है, तो उसके हवाले से मुआशरे के अंदर क्या वो अंजाम दे सकते हैं। और इसी तरह बाकी जो दुनिया के अंदर तालीमी मैदान के अंदर पेश आने वाली जो तब्दीलियां हैं और जो तरक्कियां हैं, उनके हवाले से वो अपने आप को कितना आगाह रखते हैं और उनके हवाले से अपने आप को कितना तैयार रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, इसमें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। अब इनमें से चंद एक के बारे में अगर बात करना चाहें तो देखें, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जो तालीम का जो मवाद है वो कैसा हो, तो उसमें जिस ज़माने में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब तक आपकी तालीम का जो मवाद है, जो मटेरियल है, वो ज़माने के हालात और तकाज़ों के मुताबिक अगर ना हो, तो उस वक्त तक जो है आपके बच्चे जो है वो आगे तरक्की नहीं कर सकते, आपके नौजवान आगे तरक्की नहीं कर सकते, और उन्हीं पर मुश्तमिल मुआशरा होता है, मुआशरा आगे नहीं जा सकता। और तो इसलिए ये निहायत ज़रूरी है। अब इस हवाले से अगर हम अपने वतन अजीज़ के तनाजुर में अगर बात कर लें, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक यकसा निज़ाम तालीम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हर सूबे के अंदर, बल्कि हर शहर के अंदर, बल्कि हर शहर की क्या बात करें, एक ही शहर के हर मोहल्ले के अंदर, बल्कि एक मोहल्ले की भी क्या बात करें, एक ही मोहल्ले के अंदर अगर 10 स्कूल अगर हैं, तो हर स्कूल के अंदर अलग निज़ाम तालीम है और जो उसका मवाद है वो भी अलग है। यकसा निज़ाम तालीम का हमारे यहाँ क्या है, निहायत फुक़दान है, और तालीमी मयार भी उसी हिसाब से क्या है, ऊपर नीचे है कि जो गरीब के बच्चे होंगे उनको जो तालीम मिलेगी वो मामूली नौइयत की मिलेगी, और जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और नौजवान होंगे उनको अच्छा तालीम जो है वो तालीम का मौका मुयस्सर आ जाता है। तो ये एक अलमिया हमारे यहाँ जो है वो एक नज़र आ जाता है। अच्छा, इससे ज़रा मैं थोड़ा जल्दी वो बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इससे ज़रा आगे अगर आप बढ़ लें, तो दूसरा जो मैंने पॉइंट आपके सामने बयान किया कि तरबियत याफ्ता असातिज़ा और माहिर असातिज़ा जो हैं वो इंतहाई एक अहम रोल प्ले करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के प्रोवाइड करने में। तो इस हवाले से भी हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पर अगर आप बात करना चाहें, तो आम तौर पर तालीमी इदारों के अंदर इसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। ख़ास का लफ्ज़ मैं ताकीद के साथ कह रहा हूँ, यानी एक हद तक दी जाती है, लेकिन जितनी ज़रूरी है उस हद तक तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनसे सही अंदाज में मुस्तफ़ीद होने से महरूम रहते हैं। और इसी तरह डॉक्टर साहब जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बजा है। माज़रत के साथ मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। आपने फरमाया कि कई किस्म के जो है वो तालीमी निज़ाम है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। जिस तरह से आपके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्कूल से शहरों में आप अगर देखते हैं, दूसरे सूबों में अगर आप देखते हैं तो सूबाई एक तालीम का एक सेटअप है। इसके अलावा शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के तालीम है, जैसा आपने फरमाया कि गरीब के लिए जो है वो गरीब के लिए एक जो है वो निचली सतह की तालीम है, और अमीर के लिए अमीर से। तो इस वजह से जो है वो जो गरीब है, जो लोग जो है वो आला यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं पढ़ते, उनमें एहसास महरूमी में इजाफा नहीं होता इससे माशरे में? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल होता है कि यानी ये जो मैंने आपके सामने इसकी मिसाल पेश की है, तो तारीफ़ करने की खातिर नहीं की है, बल्कि तनकीद के अंदाज में मैंने आपके सामने बयान किया है कि यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आम तौर पर बच्चे, किसी भी मुल्क के अंदर जो बच्चे होते हैं, किसी भी कौम और मिल्लत के जो बच्चे होते हैं, जब आप उनको यकसा निज़ाम तालीम का मौका फ़राहम नहीं करेंगे, तो उस मुल्क के बच्चों से, उस मुल्क के नौजवानों से फिर आप उस मुल्क की तरक्की के अंदर किस किस्म के किरदार की तवक्को करते हैं? ठीक है, किस तरह के तवक्को की आप उम्मीद रख सकते हैं, जब आपने उनको सही तरह तालीम पहुँचाया ही नहीं है। आपने पैसे की बुनियाद पर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में
आम अल्फाज में अगर हम कहना चाहें, पैसे की बुनियाद पर आप उनको तालीम देने का इंतजाम कर रहे थे, तो उस मुल्क और उस कौम की तरक्की और उस मुल्क और कौम की फिक्री तरक्की के लिए और इसी तरह मादी तरक्की के लिए वो क्या फिर किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहरहाल हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है, और जिसकी वजह से आम जो बच्चे हैं, जिनके अंदर टैलेंट भी होता है, जिनके अंदर ज़हानत भी होता है, जिनके अंदर शौक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, सिर्फ वसाइल के न होने की वजह से वो बेचारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, और उनके मुकाबले में दूसरे बच्चे जो हैं वो आगे बहरहाल निकल जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपके सामने कि दूसरा जो इंतहाई अहमियत का हामिल फैक्टर है वो है असातिज़ा का, कि आपके पास काबिल और माहिर असातिज़ा हों। और जब हम महारत की बात करते हैं तो जिस लेवल पर आप तालीम फराहम कर रहे हैं उसी लेवल में, ठीक है, उसी सतह के अंदर उसकी महारत की हम बात कर रहे हैं। एक स्कूल के अंदर अगर कोई शख्स कोई तालीम अगर वहां पर दे रहा है तो उसी लेवल पर उसकी महारत ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों को तक जो है वो नॉलेज पहुंचा सकें, बच्चों के अंदर तहकीक का जज्बा पैदा कर सकें, बच्चों के अंदर सोचने की और सवाल करने की सलाहियत उनके अंदर उभार सकें। हमारे यहाँ आमतौर पर एक, यहाँ पर भी मैं आपके सामने दोबारा अर्ज कर लूँ कि स्कूल्स के अंदर आमतौर पर, बल्कि स्कूल्स क्या, अब तो हम बड़े बड़े तालीमी इदारों के अंदर देखते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर तक हम यहाँ ये तरीक़ाकार देख रहे हैं कि रट्टे वाला जो सिस्टम है, रट्टा जो कल्चर है, वो अब स्कूल से आगे बढ़ते बढ़ते अब यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो सिलसिला पहुंचा हुआ है। तो जब सिलसिला ऐसा होगा तो फिर वहां पर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे कर सकते हैं? वहां पर आप उनके, क्योंकि रट्टे का मतलब तो ये होता है ना कि जो एक पैराग्राफ आपने याद किया है आपने वही जो है आगे पेश करना है, या उसी को आपने किसी इम्तिहान के मौके पर उसी को आपने जवाब के तौर पर देना है। रट्टे वाला आदमी जो उसने याद किया है वो उससे आगे पीछे नहीं जा सकता, जबकि तालीम का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चों के अंदर रट्टे का रुझान बढ़ाने के बजाय आप जो मतालिब हैं वो समझा सकें, उनकी तफहीम कर सकें, ठीक है, बच्चों के अंदर। और इसकी मिसाल मैं आपके सामने, चूंकि हमारे अपने बच्चे भी स्कूल्स के अंदर जाते हैं, आपके बच्चे भी यकीनन जाते हैं, लोग बाकी भी जाते हैं, तो हम मुशाहिदे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि स्कूल्स के अंदर आजकल रवैया ऐसा है कि स्कूल्स के अंदर जो सिलेबस रखा जाता है वो सिलेबस हम आमतौर पर, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम ऑक्सफोर्ड का सिलेबस रख लें, कैम्ब्रिज का रख लें, और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो रख लें। ये समझे बगैर और ये जाने बगैर कि उनका जो सिलेबस है वो इंतहाई माहिरीन ने तरतीब दिया हुआ है, और उन्होंने एक खास बच्चों के उम्र को और बच्चों के जहनी लेवल को सामने रखकर जो है एक निज़ाम तालीम उन्होंने बनाया हुआ है, एक सिलेबस तरतीब दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, और उसी के मुताबिक अगर हम आगे बढ़ना चाहें, अपने बच्चों को एजुकेट अगर करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं फिलहाल उसके अंदर जो उनके अपने अफकार को आपके दरमियान मुरसलत करने वाली बात है उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस लेवल का सिलेबस उन्होंने तरतीब दिया है वो इंतहाई अच्छा है, वो आपके बच्चों के जहनी इस्तेदाद उसके सामने रखकर इंतहाई माहिरीन ने, जिसमें उनके साइकोलॉजिकल माहिरीन भी होते हैं, इसमें एजुकेशन के माहिरीन भी होते हैं, और बहुत सारे माहिरीन मिलकर वो ये निज़ाम तालीम और इसी तरह ये सिलेबस आपका बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ स्कूल्स जो हैं, मुख्तलिफ इदारे उन सिलेबस को ले तो रहे हैं, लेने के बाद फिर बच्चों को उस सिलेबस के मुताबिक तालीम देने के बजाय बच्चों के साथ वो ये कर रहे हैं कि दोबारा वही चंद चीजें नोट करवा के, छोटे छोटे बच्चों को नोट्स बनवा कर जो है उन्हीं की तैयारी करवाते हैं। सिलेबस न किताब को वो पढ़वाते हैं और न ही किताब के सिलेबस को कंप्लीट करने का उनका वो कुछ होता है। मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इंतहाई माहिरीन की जानिब से तरतीब दिया हुआ सिलेबस होता है, उसमें अगली क्लास में जाने के काबिल आप उस वक्त तक नहीं होते जब तक पहली क्लास की किताबों को आप कंप्लीट नहीं कर लेते, उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं लेते। लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम चल रहा है, और ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही है कि आप बच्चों को कुछ खास चैप्टर्स से कुछ चीजें निकाल कर पढ़ा लेते हैं, और मुकम्मल उस किताब को बच्चों के सामने पेश करने के बजाय चंद सिलेक्टेड चीजें जो है वो आप उसके सामने पेश कर लेते हैं,
اور امتحان کی اپنے طور پر تیاری کروا کے اچھے سے پیپر دے کر بچوں کو اچھے مارکس دے کر آپ پیرنٹس کو خوش کرا کے، تو ایسے ماحول کے اندر پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ بچے آگے چل کر وہ سائنٹسٹ بالکل بنیں گے، وہ آگے چل بالکل کر جو ہے وہ آپ کے ملک کے لیے اچھے نظریات پیش کریں گے، اچھے خیالات پیش کریں گے، وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے گا اور ایک اچھا تعلیم یافتہ انسان بن جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت پائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم جی آگے جی جہاں جی تک تحقیق کی اگر ہم بات کر لیں تو تحقیقی جو بچوں کے ذہنوں کو تحقیق کی طرف مائل کرنے کا، نوجوانوں کے ذہنوں کو تحقیق کی طرف مائل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یا بہت کم ہے، بہت کم ہے کہ بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں پر جن کے دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بچوں کو ایک خاص انداز میں پڑھایا جاتا ہے، ان کو جس کے بعد جو ہے ان کی جو اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ آج اگر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے باقی مغربی ممالک آپ سے کافی زیادہ آگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق کیا ہے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ڈاکٹر ان صاحب. کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بہیو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اپنے ادارے کے اندر مثلا جس طرح کے بھی بچے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے اندر جو امتیاز اور جو ایک فرق ہے اس کو مد نظر رکھے بغیر جو چیزیں آپ نے خود پہلے سے ہی تیار رکھی ہیں آپ وہی چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے پہنچا کر آ جائیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے تعلیم کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. اور ایک اور بات یہاں پر چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے، مجھے اصل میں بھی نکلنا بھی ہے. تو دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں بچوں کو اور نوجوانوں کو تعلیمی اداروں کے اندر بہیو کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی ان کے انداز سے ہزار گنا مختلف ہے، کہ جو تعلیمی میدان میں انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. یہ آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، باقی ہمارے دوستوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، پتہ نہیں جاپان کے عنوان سے وہ ویڈیو ہمارے ہاں چل رہی تھی سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر، کہ جہاں ان کے ٹیچرز جو ہیں بچے جو سکولز کی طرف آ رہے ہیں تو کتنی محبت کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اسکول کے اندر، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے اسکول میں آنے کا اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ ایک تعلق کا جو ہے جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے اور اس کے بلکہ اپوزٹ ہے، اور ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ اسکول جانے سے کتراتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ اسکول کی جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے تب خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا آپ کے نظام کے اوپر ہے، نظام تعلیم کے اوپر ہے، آپ کے انداز کے اوپر ہے، آپ کے بیہیویئر کے اوپر ہے کہ اسکول کے اندر بچوں کو کس طرح بیہیو کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ اپنے نظام تعلیم کے اندر کسی لحاظ سے بہتری نہیں لاتے تو اس وقت تک جو ہے وہ معاشرے کے اندر بہتری نہیں آئے گی اور ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کو ناظرین کی طرف سے بھی سوال ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. چند جو ہے وہ آپ کا ایک سوال اور بھی ہے ابھی، چونکہ ہمارے جو ہے وہ دوسرے مہمان بھی آ گئے ہیں تو ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہم اپنے پروگرام میں آصف علی کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. جی آصف علی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی اقبال بھائی، آپ کی آواز آ رہی؟ جی آصف علی، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی اقبال بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی نیٹ ورک کا تھوڑا سا کنیکشن میں ایشو ہے. جی بھرپور آ رہی ہے. تو آصف علی، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی وی بول کے یوتھ اویئرنیس میں. آپ تھوڑی دیر سے آگے بڑے مہربان آگے، چلو خیر اچھی بات ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. اب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں. گلگت بلتستان میں جی بی میں جو ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں گلگت بلتستان میں جو ہے وہ 95 سے 94% جو ہے وہ ایجوکیشن کا ریشو ہے، لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن آیا آپ جو ہے وہ چونکہ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ جو ایجوکیشن ہے وہاں سے بھی حاصل کی ہے، ہائر ایجوکیشن آپ نے جی بی جو اپنے کراکرم یونیورسٹی سے آپ نے حاصل کی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں کوالٹی ایجوکیشن کا فقدان ہے یا کوالٹی ایجوکیشن کے کو حاصل کرنے کے لیے کوالٹی ایجوکیشن میں جو کون سے ایسے بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے جو طلباء ہیں، گلگت بلتستان کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ابھی تک، وہی جو ہے وہ پرانے روایت ہیں، وہی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں کوالٹی ایجوکیشن ہے یا کون سے ایسے بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن میں کمی ہے؟ جی آصف علی، جی آصف علی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھرپور آ رہی ہے، بسم اللہ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا اقبال بھائی۔ دیکھیں، جہاں تک ہم اسٹیٹسٹک کی بات کریں تو گلگت بلتستان کے اندر جو ہے اس وقت 2697 تعلیمی ادارے موجود ہیں، 296 ٹھیک ہے، اگر ہم میل فیمیل ریشو دیکھیں یا خود میرے جو جی بی، جی 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 آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، جی آ رہی ہے آپ۔ تو اس ریشو کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس 2696 انسٹیٹیوشنز کے اندر دو بڑے گروپس ہمارے پاس ہیں۔ ایک گروپ جو ہے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر کا ہے، جس میں جی ایک گروپ جو ہے آپ کے پاس گورنمنٹ سیکٹر کا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ عام جو تاثر پایا جاتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ یہ جی آصف علی، میرے خیال سے آصف علی کی جانب جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ ہم بارہا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ایشو کے اوپر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ جو ہمارے انٹرنیٹ کے سروس پرووائڈرس ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، چونکہ انٹرنیٹ اس دور جدید میں 21ویں صدی میں آپ جو ہے وہ ہماری جو وہاں کی عوام ہے، ہماری 20 لاکھ جو عوام ہے گلگت بلتستان کی، وہ 4G نہیں 3G کی جو نعمت ہے، نعمت آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے محروم ہے۔ تو ہم بارہا اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا شرم کرنا چاہیے جو وہاں کی انٹرنیٹ پرووائڈر جو کمپنیز ہیں، جو بھی کمپنی ہے ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس دور جدید میں بھی انٹرنیٹ کے جو سہولت ہے اس سے محروم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے دوسرے مہمان کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تب تک ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹی کے کالجز میں، اسکولس میں ایجوکیشن کے ڈفرینٹ جو ہے وہ مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہمارا جو کریکولم ہے اس میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے۔ تو آپ چونکہ ایک جامعہ سے منسلک ہیں، ہمارے دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف سے بھی سوال ہے کہ جامعات میں کوالٹی ایجوکیشن کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ مطلب آیا کہ جامعات میں بھی اسٹوڈنٹس سے ایگزامس پاس کرنے کے حد تک اپنے اسائنمنٹس، اپنے جو ہے وہ کورس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا یہاں پہ تحقیق کا جو شعبہ ہے اس کو جو ہے وہ فعالیت حاصل ہے جامعات میں، خاص کر جامعہ کراچی میں؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جامعات میں تھوڑی سی تبدیلی ہے یا یکسر ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں کوالٹی کا فقدان پایا جاتا ہے؟ جی جی، جامعات کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک حد تک ہے، جامعات کے اندر ایک حد تک ہے، لیکن بہرحال وہ بھی اس حد تک نہیں ہے کہ جو قابل اطمینان ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کے مطابق جو ہے، جس کے اوپر ہم اطمینان کا اظہار کر سکیں۔ یقیناً بہت سارے نقائص موجود ہیں، اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ایگزام کی حد تک، تو بالکل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سارے بچے، کیونکہ اصل میں اس کا تعلق جو ہے پورے کلچر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل، آپ بات یہ دیکھیں
پورے کلچر سے ہوتا ہے کہ شروع سے ہی بچے کو، نوجوان کو، طالب علم کو ایک خاص مائنڈ دینا ہوتا ہے. آپ نے اس کے ذہن کو جو ہے ریسرچ کی طرف جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے. ریسرچ کا تعلق صرف یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ اسکول سے ہی ہوتا ہے. اسکول سے ہی اگر آپ نے بچے کا مائنڈ اس طرح اس کی تربیت اگر آپ نے کی ہے کہ اس کو سوال کرنے کا حوصلہ اس کے اندر اگر پیدا کیا ہے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹ جو آپ اسکولس کے اندر ان کو دینے کی اگر عادت ڈالتے، تو اس طرح ایک آہستہ آہستہ ایک کلچر بن جاتا. اور وہ بچہ جب پھر کالج سے یونیورسٹی کے اندر جب پہنچ جاتا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ تحقیق کا جذبہ اور بڑھ جاتا. ٹھیک، ابھی صورتحال تقریباً ایسی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ایسے کہ اسائنمنٹس وغیرہ بھی جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو جب دیتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ جا کر ریسرچ نہیں کرتے. اور اس میں یہ ہے کہ ایسے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں کہ جو اسائنمنٹس کو انٹرنیٹ کے اوپر سے اٹھا کر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں کاپی کر کے، اور پھر وہ پیش کرتے ہیں. عام طور پر اساتذہ کو معلوم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ نظام اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں پھر بعض اساتذہ اپنے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ سختی اس لیے بھی نہیں کرتے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اب یونیورسٹی کے اندر پہنچا ہے تو فوری طور پر اس کا چینج ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک باقاعدہ اس کو شروع سے اگر ایک خاص انداز میں تربیت اگر دی جاتی تحقیق کی طرف آگے بڑھنے کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس سے ایک اچھی توقع رکھ سکتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے جامعات کے اندر تحقیق کا ایک حد تک ماحول ہے، لیکن اس میں بھی بہتری کی گنجائش بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پر وہ اسٹوڈنٹس کے جو گریجویشن کے بعد، ماسٹر کے بعد آگے پی ایچ ڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ان کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق کا ایک رجحان پایا جاتا ہے. اور عام طور پر اس کی طرف آگے بڑھتے بھی وہی بچے ہیں، وہی اسٹوڈنٹس ہیں، وہی نوجوان ہیں کہ جن کے اندر ایک تحقیق کا ایک ذوق پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ چاہے یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہو یا اس کا اپنے کسی اور وجہ سے ہو. تو ان کے اندر تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ لوں، یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ جو ان کا جو انیشیل اسٹیج ہے، جیسے اسکولز میں، کالجز میں جو ہے وہ تحقیق کا رجحان نہیں ہوتا، جس وجہ سے بھی طلباء جو ہے وہ آگے ہائر ایجوکیشن کی طرف آ کے تحقیق کے اس سے کتراتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. تو کیا ایسا بھی نہیں ہے کہ چونکہ ماں کی جو گود ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو فیملی بیک گراؤنڈ، ان کا معاشرہ اور وہ سارے میٹر نہیں کرتے کیا طلباء کے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت میں، اس طرح کی تمام تر چیزوں میں؟ جی ہاں، دیکھیں اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو بالکل آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ تعلیم کا آغاز ماں کی گود سے ہی ہوتا ہے. بلکہ اور زیادہ انداز میں اگر بات کر لیں تو اس سے پہلے سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچے کی تربیت کا ایک لحاظ سے آغاز ہو چکا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کس طرح سوچتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان سب کا تعلق بچے کے نشو و نما کے اوپر، بچے کی سوچ کے اوپر، بچے کے فکر کے اوپر ہوتا ہے. اور ماں کی گود میں آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، اور جب وہ چیزوں کو سمجھنے لگیں تو اس کے بعد تو یقینی طور پر اس میں اور تیزی آ جاتی ہے. اور اس میں پھر آپ کے والدین جو ہیں کس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کا موضوع کیا ہوتا ہے، کس عنوان کے اوپر والدین زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے جو باتیں سنتے ہیں، ان سب کا تعلق اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن فی الحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے اس کا تعلق یقیناً ہے. لیکن ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں، ہم اس کی بات کریں کہ تعلیمی اداروں نے باقاعدہ یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کو کیا ہے تعلیم دیں گے. سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں وہ مفت میں، لیکن سرکار ہونے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ باقاعدہ آپ سے فیس لے کر، باقاعدہ آپ سے اس کی قیمت لے کر، جب انہوں نے یہ اپنے ذمے جب یہ لیا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، تو اب اس کے بعد تو ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں. صرف میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ
जो हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का जो अंदाज है वो भी रटे रटाए हद तक जो है वो है, और तफहीम का वो बहुत ही कम है। उससे आगे अगर हम बढ़ लें तो तरबियत का भी हमें जो फुकदान नजर आता है मुआशरे के अंदर, उसका ताल्लुक आपके तालीमी इदारों से है। ठीक है, आप मुआशरे के अंदर, आप अपने तालीमी इदारों के अंदर सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना आपका फोकस हो, या कुछ नोट्स देकर अपने बच्चों से पेपर दिलवाकर उसको प्रोमोट करके आगे क्लास में भेजना अगर आपका मकसद होगा, तो फिर बच्चों की तरबियत तो फिर रह जाएगी। आम तौर पर बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जो तालीमी इदारों के अंदर आने के बावजूद अगर मुआशरे के अंदर उनके अंदर अखलाकी कमी अगर नजर आ जाती है, लोगों के साथ बिहेव करने में उनका अंदाज अच्छा नहीं होता, मुआशरे के अंदर जिस मुआशरे में हम देखते हैं कि कभी तशद्दुद का माहौल उभर आता है, कभी जाहिलाना तर्ज अमल लोगों की तरफ से अगर देखने में आता है, तो इन सब का एक हद तक ताल्लुक जो है वो हमारे तालीमी इदारों की तरफ भी जाता है कि वहां पर हमने गोया कि इन बच्चों की तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखने में मिलती हैं। और आप तो देखते हैं कि मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तानी तालीमी इदारों के अंदर भी अब कभी कभी हम तशद्दुद का एक माहौल देखने लग जाते हैं और हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये इस बात की अलामत है कि हम बच्चों की तरबियत के ऊपर, उनकी अखलाकी, उनकी दीनी तरबियत के ऊपर कोई तवज्जो सिरे से दे ही नहीं रहे। हम सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करवा कर और बच्चों को प्रोमोट करा के आगे पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद बच्चे यहाँ से डिग्री लेकर जो है किसी कंपनी में किसी जगह जो है वो जाकर जॉब करने लग जाएं, यानी हम उनको जॉब के काबिल सिर्फ बना रहे हैं, हम मुआशरा साजी के लिए उनको तैयार नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से कोई भी छोटा मोटा इशू जब हो जाता है मुआशरे के अंदर, तो उनमें ज्यादातर यही नौजवानों को हम आगे देखते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर भी आप मुआशरे में आप अगर देख रहे थे कि सड़कों के ऊपर या हर जगह जो एक अजीब व गरीब किस्म का एक माहौल बन गया था, या इससे पीछे भी अगर आप चले जाए तालीमी इदारों के अंदर बाज स्टूडेंट जो है वो अपने असातिज़ा के ऊपर हाथ उठाते हैं, और स्टूडेंट्स किसी और स्टूडेंट के ऊपर या किसी उस्ताद के ऊपर पता नहीं किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं या ज़िंदगी छीन लेते हैं। तो इन सारे मामलात का ताल्लुक क्या है, तरबियत के फुकदान से है कि आप उनको डिग्री के काबिल बना रहे हैं लेकिन उनकी तरबियत का इंतज़ाम नहीं कर रहे। तो ये मसाइल जब तक रहेंगे, मुआशरे के अंदर बेहतरी नहीं आएगी, मुआशरे के अंदर तालीमी निज़ाम जब तक बेहतर ना हो, मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। और एक और बात मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में ये भी अर्ज कर लूँ कि हमारे यहाँ ये तो चलो हमने अखलाकी तौर पर दीनी एतबार से बात की, अगर हम जदीद तालीम के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो वो भी हमारे लिए कोई काबिल इत्मीनान नहीं है। वो इसलिए कि हमारे बड़े बड़े तालीमी इदारों से निकलने वाले जो बच्चे और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो रिसर्च के फील्ड में और आम जो साइंस वगैरह के अंदर जो जदीद मगरबी ममालिक के अंदर जाकर जो नौजवान तालीम हासिल करते हैं, उनके अंदर जो एक खास टैलेंट पैदा होता है, जो महारत उनके अंदर जो पैदा होती है और अपने फील्ड के अंदर रिसर्च करने का एक जज्बा जो उनके अंदर पैदा होता है, वो उसकी एक हमें कमी बहरहाल नजर आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र हमारे अहले इल्म को और तालीमी पॉलिसीज़ बनाने वाले लोगों को चाहिए कि वो इनके अंदर बेहतरी की गुंजाइश पैदा करने के लिए मिल बैठें और माहिर के साथ सलाह मशवरे के बाद ऐसा निज़ाम तालीम नौजवानों के लिए पेश करने की कोशिश करें कि जिसके बाद मुआशरे के अंदर बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह जी डॉक्टर साहब, तो आपने फरमाया बिल्कुल ये तमाम तर मसाइल हैं, तुलबा के मसाइल हैं, तहकीक के मसाइल हैं, और इसके अलावा कहीं ना कहीं हमें ये भी नज़र आता है कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनमें भी कहीं न कहीं जो है वो उनको भी कहीं न कहीं तरबियत करने का जो है वो उनमें भी तालीमी बहुत सारे मसाइल का सामना है। कुछ असातिज़ा ऐसे भी हैं आपकी आवाज कट गई है। आपकी आवाज कट गई।
आवाज कट गई थी, कुछ समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। Thank you.